أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 اور 12 تلاوت کی ہے۔ ترجمہ یہ ہے وقالوا لن يدخل الجنہ، اور یہودی اور عیسائی لوگ کہنے لگے کہ جنت میں تو صرف وہی جائے گا ہودن او نصارہ، جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم، اللہ پاک نے ان کا رد کر دیا، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ان کی اب بس خواہشات ہیں، یہ تو ان کی امیدیں ہیں بس۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی آپ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو کہہ دو کہ دلیل لے آؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ بلا من اسلم، دیکھو کیوں نہیں جائیں گے، ضابطہ یہ ہے من اسلم وجہہ، جس بندے نے بھی اپنا چہرہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے آگے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ مخلص ہو کر نیکیاں بھی کرتا ہے، تو فلہ اجر عند ربی، تو اس بندے کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوگا۔ ولا خوف علیہم، اور پھر ان لوگوں پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ہی یہ کسی بات پر غمگین ہوں گے۔ نجران سے ایک وفد آیا عیسائیوں کا حضور علیہ السلام کی مجلس میں۔ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، عیسائی آئے تو وہاں کچھ یہودی بھی بیٹھے تھے، تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر وہیں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگے، ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ جو عیسائیت مذہب ہے یہ برحق نہیں ہے، اور عیسائی کہنے لگے کہ یہودیت والا جو مذہب ہے یہ برحق نہیں ہے، تم ٹھیک نہیں ہو، تم غلط ہو، ایک دوسرے کو تکذیب کرنے لگے۔ اور یہود کہنے لگے کہ جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے اور کوئی بھی نہیں جائے گا، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، جو یہودی مذہب پر ہوگا وہی جائے گا۔ اور عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں تو صرف عیسائی جائیں گے، یا وہ بندہ جو عیسائیت کے مذہب پر ہوگا وہی جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو جنت کا ٹھیکیدار ثابت کر رہے تھے۔ یہودی کہتے بس ہم جائیں گے، عیسائی کہتے بس ہم جائیں گے، ہمارا مذہب برحق ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے ان خیالات کو اور ان کے نظریات کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، فرمایا تلک امانیہم، یہ تو بس ان کے اپنی دل کی باتیں ہیں، یہ تو ان کی بس اپنی امیدیں ہیں، خواہشات باطلہ ہیں، حقیقت ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہودیت بالکل برحق مذہب تھا، اور اگر کوئی آدمی صحیح مذہب پر تھا یہودیت کے اندر تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے عیسائیت بھی اپنے دور میں حق مذہب تھا، اگر کوئی آدمی اپنے مذہب میں مخلص تھا تو وہ عیسائی بھی جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح سابی لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، تو آپ کی آمد سے پہلے اگر یہ اپنے مذہب پر سچے تھے تو یہ لوگ تو جنت میں جائیں گے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام تشریف لے آئے تو اب نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جنت میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائیں اور قرآن مجید کو مانیں۔ باقی جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، تورات، زبور، انجیل، اب یہ نہیں چلے گی۔ اب جنت میں وہی جائے گا جو قرآن والا ہوگا، جو صاحب قرآن ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان انبیاء سے بھی ایک وعدہ لیا تھا، جیسے پہلے بھی اس پر بات ہوئی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کو جمع کیا اور سب انبیاء سے ایک وعدہ لیا، فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، 1,24,000 جتنے بھی انبیاء تھے سب سے اللہ نے یہ اقرار لیا، وعدہ لیا کہ دیکھو میں آپ کو کتاب دوں گا، وَحِكْمَةٍ، اور آپ کو میں حکمت نبوت بھی دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے انبیاء کی جماعت، پھر آخر میں ایک ایسا رسول آئے گا مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے گا ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں، سب سے آخر میں آئے گا۔ تو تم نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم سب نے، تم انبیاء نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے
آخری نبی پر ایمان لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، یہ اللہ نے جب ان سے وعدہ لیا تو پھر پوچھا کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو کہ تمہیں نبوت دیتا ہوں، حکمت دیتا ہوں، پھر آخری نبی آئے گا، پھر اپنی نبوت چھوڑ کر اس پر ایمان لاؤ گے؟ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے یہ کہا تھا اقررنا، اے اللہ ہم اس بات پر اقرار کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ جب آخری نبی آئے گا تو اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے۔ تو ان کے انبیاء نے بھی وعدہ کیا ہے۔ تو جب آخری نبی آ گیا تو اب نجات صرف قرآن میں ہے، اور صاحب قرآن کو نجات ملے گی۔ یہودی، عیسائی، نصرانی وغیرہ یہ محض خود دعوے کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں بچ پائیں گے۔ اب اگر تورات کو عمل میں لایا یا عیسائیت پر عمل کیا، بچے گا وہی جو قرآن پر عمل کرے گا۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آگے فرمایا دیکھو یہ تم نے جو دعوے کر رکھے ہیں، یہ بڑے بڑے تم نے خواہشات اور امیدیں لگا رکھی ہیں کہ ہمارے علاوہ اور جنت میں کوئی نہیں جائے گا، کیا اس دعوے پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ کبھی تم کہتے ہو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں تو چند دن بس جہنم میں جانا ہوگا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے ہم۔ اور کبھی کہتے ہیں یہ یہودی نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس طرح کے جو تم دعوے کر رہے ہو، مختلف صورتوں میں ان کے خیالات کو قرآن نے نقل کیا، تو اللہ نے ان سے دلیل مانگی کہ یہ جو تم دعوے کر رہے ہو کہ ہے تمہارے پاس دلیل؟ یقیناً تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلا من اسلم، تو سن لیں ایسا نہیں ہے کہ صرف تم جاؤ گے، بلکہ ہر وہ بندہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی ذات کے آگے جھکا دیا، یعنی اسلام لے آیا، وَهُوَ مُحْسِن، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ نیکی بھی کرتا ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، تو یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اسلم وجہہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا۔ آدمی کے اعضاء میں سے سب سے معزز ترین عضو وہ انسان کا چہرہ ہے۔ یہ معزز عضو سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہ چہرے کا ذکر کیا۔ اور جب آدمی اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دیتا ہے تو سجدہ کرنے میں باقی اعضاء بھی بخل نہیں کرتے۔ اگر چہرہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو پورا جسم سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک خصوصیت ہے چہرے کی، جب چہرہ زمین پر جھک گیا تو باقی اعضاء بھی جھک گئے۔ اسی لیے اس معزز عضو کو ذکر کیا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، یعنی سجدہ کیا، اسلام لے آیا، تو یہ بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ وَهُوَ مُحْسِن، اور مخلص بھی ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس بندے کو اللہ کے اجر ملے گا، یعنی یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جنت میں جب جائیں گے، جانے کے بعد لا خوف علیہم، ان کو کسی بات کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کے کسی خطرے سے، یعنی جنت میں جانے کے بعد آئندہ کسی خطرے کا ان کو ڈر نہیں ہوگا، قتل کا ڈر نہیں ہوگا، مرنے کا ڈر نہیں ہوگا، جنت سے نکالے جانے کا ڈر نہیں ہوگا، تو مستقبل میں کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کو کسی چیز کا غم ہوگا۔ غم ہوتا ہے گزری ہوئی چیز پر۔ جنت میں جب چلے جائیں گے آئندہ کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے، اور پیچھے جو کچھ کر آئے اللہ نے سب ان کو معاف کر دیا، پیچھے والے کسی عمل پر ان کو غم بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔